اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ عرب جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید الہی کا سور پھونکا تھا اور خالصتاً خدائے وحید کی پرستش کے لیے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، یہ قوم دوسری اقوام سے کچھ بہتر نہ تھی۔ وہ دین ابراہیمی کے پیرو تھے، لیکن اس کی شکل صورت بالکل مسخ ہو چکی تھی، اور اہل عرب مسلک ابراہیمی کو ترک کرتے ہوئے مشرکانہ عقائد اور دوسرے مذاہب کے غیر فطری رسم و رواج کے جال میں پھنس چکے تھے۔ وہ مختلف قسم کے خرافات اور اہام و تصورات کا شکار تھے۔ تعویذ، ٹونے ٹوٹکے اور کہانت کی گرم بازاری تھی۔ وہ مختلف مذاہب کے مختلف عقائد کے اسیر تھے، اور سرزمین عرب میں بیک وقت کئی مذاہب رائج تھے۔ عربوں کا سب سے بڑا مذہب صنم پرستی یعنی پتھروں اور بتوں کی پوجا کرنا تھا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ جو کہ مرکز توحید تھا صنم خانے میں تبدیل ہو چکا تھا، جس میں اعلان نبوت کے وقت 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ہر دن کا بت الگ ہوتا تھا۔ بے شمار چھوٹے چھوٹے بتوں کے علاوہ لات، منات، عزا اور ہبل اہم ترین بت تھے۔ ہر قبیلے اور خاندان کا اپنا علیحدہ بت تھا۔ لات بنو ثقیف کا بت تھا اور یہ طائف میں نصب تھا۔ منات اوس اور خزرج کا بت تھا اور یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں نصب تھا۔ ہبل یا حبل خانہ کعبہ کی چھت پر تھا۔ یغوث قبیلہ بنو مراد کا بت تھا۔ یعوق بنو ہمدان اس کے پجاری تھے۔ عزا یہ بنو غطفان کی عبادت کا مرکز تھا، اور دواریہ کنواری دوشیزاؤں کا بت تھا۔ اصاف کوئی صفا اور نیلا کوئی مروہ پر نصب تھا۔ ان دونوں بتوں کے حضور قربانیاں دی جاتی اور اب پر اونٹوں کی قربانی کی جاتی۔ لات، منات اور عزا کے متعلق مشرکین کا عقیدہ تھا کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، لہذا تمام اہل عرب ان دیویوں کی پرستش کرتے۔ نہ جانے کتنے خدا تھے جو مختلف شعبہ حیات کے انچارج تھے۔ سرزمین عرب کے مشہور بت کون کون سے تھے؟ نمبر 1 پہ آتا ہے سوا۔ قرآن پاک کی سورہ نوح میں ود، یعوق، یعوس، نصر نامی بتوں کے ساتھ اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے، یعنی قوم نوح ان 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ اس کی غرقابی کے ایک عرصہ بعد خزاع قبیلہ کے سردار عمرو بن لہی نے شام میں بت پرستی ہوتے دیکھی تو وہاں سے چند بت ساتھ لے آیا۔ پھر اس نے مذکورہ 5 بتوں کو جدہ کے مقام پر دریافت کیا، اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں ان کی پوجا ہونے لگی۔ عہد اسلام سے قبل یثرب کے مغرب میں یعنی مدینہ کے مغرب میں سیمبا کے قریب رباط کے مقام پر سوا بت کی پوجا ہوتی تھی۔ نیز دومت الجندل میں قبیلہ بنو حزیل کے لوگ بھی اس کی پوجا کرتے تھے۔ سوا کی شکل عورت کی تھی۔ نمبر 2 العزا یکا سے چند میل دور وادی نخلہ میں ببول کا ایک درخت تھا، جس کے نیچے بت عزا کا تھان تھا۔ عزا کا بت حرم کعبہ میں بھی رکھا ہوا تھا، جسے فتح مکہ کے وقت توڑا گیا۔ وادی نخلہ میں بنو کنانا عزا کو پوجتے تھے، اور اسے توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا تھا۔ نمبر 3 لات طائف میں بنو ثقیف اس کی عبادت کرتے تھے۔ لات کے معنی ہے ستو گھولنے والا۔ یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ بعد میں عمرو بن لہی کے امام پر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کی جانے لگی۔ قریش سونے سے پہلے لات و عزا کی پوجا کرتے اور انہی کی قسم کھایا کرتے تھے۔ نمبر 4 منات یہ بت قدیم ترین تھا اور بحر احمر کے سہل قدید کے قریب مشلل میں نصب تھا۔ لات، منات اور عزا عرب کے سب سے بڑے بت تھے، اور ان تینوں کے نام سورہ نجم میں آئے ہیں۔ اس کی پوجا کا آغاز بھی عمرو بن لہی نے کیا تھا۔
بنو ازد اور غسان منات کا حج بھی کرتے تھے۔ اوس اور خزرج حج کے بعد منات کے پاس آ کر احرام اتارتے تھے۔ فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بت کو منہدم کیا تھا۔ نمبر 5 نصر حمیر یمن کے علاقے میں نجران کے پاس قبیلہ ذل القا کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ آج کل نجران سعودی عرب کا شہر اور صوبہ ہے جو سرحد یمن کی طرف واقع ہے۔ نصر پرندے گدھ کی شکل کا بت تھا۔ نمبر 6 ود یہ بت دومت الجندل میں نصب تھا اور بنو کلب اس کے پجاری تھے۔ قریش بھی اس بت کو پوجتے تھے۔ ود اور ود دونوں ایک ہی بت کے نام ہیں۔ قریش کا مشہور بہادر اسی نسب سے عبدود تھا جو غزوہ احزاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا۔ نمبر 7 یعوق یہ بھی ان بتوں میں شامل تھا جو جدہ میں دفن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن لہی کے تابع ایک جن نے اسے ان بتوں کا پتہ دیا تھا اور وہ انہیں کھود کر تہامہ لے آیا اور حج کے دنوں میں انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یعوق یمن میں ارجب کے مقام پر نصب تھا۔ بنو ہمدان اور خولان اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس کا تھان سنہ سے 2 دن کے فاصلے پر مکہ کی جانب واقع تھا۔ یعوق کی معنی مصیبت روکنے والا اور اس کی شکل گھوڑے کی تھی۔ نمبر 8 یاغوث یہ بت اکما یمن میں نصب تھا اور بنو مزہج اور ہمدان اس کی پوجا کرتے تھے۔ قبیلہ طے کی شاخ انم مراد اور بنو غطیف بھی اس کے پجاری تھے۔ یاغوث کے معنی فریاد کو پہنچانے والا اور اس کی شکل شیر کی تھی۔ نمبر 9 اور 10 یعنی کہ اصاف اور نیلا۔ اصاف ایک انسانی شکل کا بت تھا اور عمر بن لہی نے اسے زمزم کے پاس رکھ دیا تھا۔ لوگ اس کا طواف کرتے اور ساتھ قربانی بھی دیتے تھے۔ اصاف مرد اور نیلا عورت خانہ کعبہ میں زنا کے مرتکب ہوئے تھے اور جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ پتھر بن چکے تھے تو لوگوں نے عبرت کے لیے اصاف کو صفا اور نیلا کو مروہ پر رکھ دیا، مگر ابن لہی نے حرم میں ان کی پوجا شروع کر دی۔ نمبر 11 ذوالخلصہ یہ بت بطالہ کے مقام پر نصب تھا اور دوس اور بجیلہ قبائل اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے تھان کو کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا۔ نمبر 12 ذوالشرح یہ ازد اور دوس قبائل کا دیوتا تھا اور اسیر کے علاقے میں اس کی پوجا ہوتی تھی۔ شرح تہامہ میں ایک پہاڑی مقام تھا۔ دراصل کفتیوں میں ذوالشرح اور خریس دیوتاؤں کا جوڑا تھا۔ ادوم یعنی اردن کے ایک پہاڑی مقام کا نام بھی شرح تھا اور یہاں بھی ذوالشرح کو خصوصاً پڑا بترا میں پوجا جاتا تھا۔ نمبر 13 ذوالکفین یہ قبیلہ دوس کا دیوتا تھا۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے واپس گئے اور جا کر ذوالکفین کو جلا دیا۔ اور نمبر 14 ہبل یہ قریش کے سب سے بڑے دیوتا کا نام تھا۔ یہ دراصل باال کی تحریف ہے۔ باال شامیوں کا دیوتا تھا۔ اس سے منسوب بلبک شام کا قدیم شہر ہے۔ بال کے لغوی معنی قوت کے ہیں اور مجازن آقا کے معنی لیے جاتے ہیں، اس لیے قرآن میں بال شوہر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ بت قریش کو انسانی مورت کی شکل میں ملا تھا جو سرخ عقیق سے تراشا گیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ ہبل خاص خانہ کعبہ میں نصب تھا۔ فال کے پانسے اس کے آگے ڈالے جاتے تھے۔ قریش جنگوں میں اول ہبل ہبل کی جے نعرہ لگاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے توڑ دیا تھا۔